ویڈیو کو لائک کریں، ہماری چینل کو سبسکرائب کریں، پاس والی بیل آئکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ نبی نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں ایک مقام پر اس کو ایسے پکڑنا جیسے داڑوں سے کوئی چیزیں پکڑی جاتی ہے، نواجد سے ان دونوں کا دامن پکڑنا، کس کے دامن پکڑنا، مضبوطی سے دامن پکڑنا۔ نبی پاک نے فرمایا جب تک ان دو چیزوں کا دامن تمہارے ہاتھ میں رہے گا تم گمراہ نہیں ہو سکتے، گمراہی تمہارے پاس پھٹک نہیں سکتی، گمراہی تمہارے پاس آ نہیں سکتی۔ رسول اللہ نے فرمایا دو چیزیں، اور فرمایا دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ ثقلین فرمایا دو بھاری چیزیں، دو قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک اس کا دامن پکڑو گے گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ میرے نبی نے فرمایا پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن، اور دوسری چیز فرمایا وَإِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، میری اہل بیت چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ جب تک دو کا دامن پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ جب نبی نے کہہ دیا دو کا دامن پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے، تو پھر ہم نے سوچا گمراہی کے اس دور میں، کفر اور الحاد کے اس دور میں، بے دینی کے اس دور میں، گناہوں کی محبت کے اس دور میں، کیوں نہ محبت اہل بیت، قرآن اور صاحب قرآن، اصحاب رسول کی محبت کے ڈنکے بجے، تاکہ میری قوم پھر سے اپنی ایمان کو مستحکم کر سکے۔ حضور نے فرمایا دو کا دامن پکڑنا، اور آقا نے پھر فرمایا یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے، قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آ کر ملاقات کریں گے۔ قرآن کا دامن پکڑو، امام حسین علی مقام، امام حسین علی مقام، سید عبد القادر صاحب قبلہ، حضور پیر طریقت، اولاد حسینی۔ قرآن کا دامن پکڑو اور اہل بیت کا دامن۔ جب دو چیزیں آپ کے ہاتھوں میں رہے گی، اب اہل بیت کیا ہے اس کی شان ہی پتہ نہ ہو تو محبت کیسے پیدا ہوگی؟ بس ایک چھوٹی سی نوکری کی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے اہل بیت کی محبت پیدا کرنے کی۔ کیا ضرورت ہے ہر سال اس طرح کی محفلوں کی؟ ضرورت اس لیے ہے کہ محبت اہل بیت پیدا ہو جائے تو پھر انشاءاللہ گمراہی نہیں ہوگی۔ قرآن کا دامن ہاتھ میں آ جائے گمراہی نہیں ہوگی۔ یاد رکھنا حضور سے اچھی ذات دنیا میں کسی کی نہیں، حضور کے صحابہ سے اچھے کسی کے صحابہ نہیں، حضور کی اہل بیت سے اچھی کسی کی اہل بیت نہیں۔ تو اب آج کا یہ پہلا جلسہ، پہلی محفل جس کا عنوان ہے مودت اہل بیت اور محبت اہل بیت، ہم محبت کریں اہل بیت سے۔ قرآن کہتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اللہ فرماتے ہیں محبوب آپ فرما دیں کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں نے تمہیں جو کچھ عطا کیا کچھ نہیں مانگتا، صرف یہ کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اب دھیان سے سننا، حضور کی اہل بیت کی محبت حضور خود مطالبہ کر فرما رہے ہیں، اور اللہ کے کہنے سے مطالبہ فرما رہے ہیں کہ میری اہل بیت سے، میری اہل بیت سے محبت کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو، اور صرف محبت نہیں بلکہ مودت کرو، یعنی تم جسے چاہتے ہو اگر دل مائل ہو تو بھی تم نے محبت کرنا ہے، اور اگر کسی سبب سے ان کی طرف تمہاری طبیعت مائل نہ ہو، یعنی اللہ نہ کرے ہزار بار نہ کرے ان میں تم کوئی بدعملی دیکھو تو بھی ان سے دشمنی نہ کرنا، بغاوت نہ کرنا، عداوت نہ کرنا، پھر بھی محبت کرنا۔ اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت کون ہے؟ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ امام فخر الدین رازی اپنی کتاب تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، آپ حضرات ان حوالوں کو بھی ساتھ ساتھ سنتے جائیں، انشاءاللہ
میں ہر حوالہ جو روایتیں پڑھوں گا اس کا حوالہ یہیں پہ پڑھ دوں گا تاکہ آپ کو گھر جا کر ڈھونڈنے میں کوئی دشواری نہ ہو، اور پھر آپ کو یہ بھی پتا چل جائے کہ فضائل اہل بیت میں اہل سنت ہی کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، یہ فضائل اہل سنت ہی کی کتاب میں موجود ہے، اس لیے آپ کو آسانی ہو جائے، اطمینان ہو جائے۔ ویسے تو ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، بغیر حوالے بھی میری قوم مانتی ہے، لیکن حوالے اہل خیرت کے لیے پڑھتا ہوں۔ آپ توجہ سے سنیں، امام رازی رحمت اللہ علیہ اور بھی حضرت جو ہے وہ امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ اس کو لکھتے ہیں، اللہ کے حبیب سے پوچھا گیا، آقا آپ نے یہ جو مطالبہ کیا قرآن کے حکم پر کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، تو ان میں کون کون لوگ ہیں؟ آقا فرماتے ہیں علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے اور ان کی اولاد ہے، یعنی قیامت تک کے اولاد علی و فاطمہ سے محبت ہم پہ فرض کر دی گئی ہے، اور یہ محبت صرف مستحب و پسندیدہ نہیں بلکہ فرض کی گئی ہے۔ جیسے ہم پر نماز فرض ہے، جیسے ہم پہ روزے ماہ رمضان کے فرض ہے، اللہ کے رسول کی محبت جس طرح ہم پہ فرض ہے، اسی طریقے سے رسول پاک کی اہل بیت کی محبت بھی ہم پہ فرض کی گئی ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کو جد الممتار میں اعلیٰ حضرت نے نقل کیا ہے، یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ بالقرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفقر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے نبی کی اہل بیت، آپ لوگوں کی محبت کو اللہ نے قرآن میں ہم پہ فرض قرار دیا ہے، یعنی یہ محبت فرض ہے، اور کہتے ہیں کیا آپ لوگوں کے لیے یہ شرف کافی نہیں ہے کہ اس وقت تک ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اہل بیت پہ درود نہیں پڑھ لیتے؟ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کیا شان ہے ان لوگوں کی، یہ رسول پاک کے گھر والے ہیں۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ اہل بیت کی محبت جو ہے وہ فرض کی گئی ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا علی و فاطمہ، حسن اور حسین اور قیامت تک کہ ان کی اولاد کی محبت تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جن کو کی محبت اللہ نے قرآن میں فرض کی ہے؟ اب ذرا دھیان سے آگے آنے والی گفتگو کو سماعت کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ حدیث مبارکہ کنز الامال شریف کے اندر موجود ہے، جس کو میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ کیا ہے یہ حدیث پاک؟ دل کے کانوں سے سنیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ عرش کے نیچے ایک قبہ ہے، عرش کے نیچے ایک گنبد ہے، اور وہ گنبد بنایا گیا ہے مجھ محمد کے لیے، علی کے لیے، فاطمہ کے لیے، حسن کے لیے اور حسین کے لیے۔ آقا فرماتے ہیں ہم لوگ اس گنبد کے نیچے ہوں گے۔ اب آئیے میرے آقا کے دیوانوں، عرش کا سایہ قیامت کے دن کے سوا، عرش کا سایہ قیامت کے دن عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف عرش کا سایہ ہوگا، اور سورج جو ہے انسان کے سر کے اوپر ہوگا۔ توجہ کرے، توجہ کرے، اہل بیت کی محبت میں کام دھندا چھوڑ کے آنے والوں، میری بہنیں یہاں سے لے کے وہاں تک ہزاروں کی تعداد میں دور دور سے آئی ہے۔ ممکن ہے کوئی ان سے پوچھتا ہوگا پیدل جاتی ہو، رکشے سے جاتی ہو، کیوں اتنا وقت نکالتے ہو؟ سنیو سنو، محبت اہل بیت میں آنے والوں، محبت اہل بیت میں وقت نکالنے والوں، وقت کی قربانی دینے والوں، بستروں کو چھوڑ کر ٹاٹ پٹیوں پہ بیٹھنے والوں، قیامت کے دن عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں عرش کے نیچے میں محمد ہوں گا، اور علی ہوں گے، اور فاطمہ ہوگی، اور حسن ہوں گے، اور حسین ہوں گے، اور جو ہم پانچوں سے محبت کرتے ہوں گے ان کو بھی عرش کے نیچے رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سید عبد القادر صاحب قبلہ، اولاد حسینی، اولاد رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، پاس نعرہ پنجتن کے ایک نعرہ حیدری، پاس نعرہ
حیدری. دیکھیے ٹائم ہمارے پاس کم ہوتا ہے, 10 بجے تک پروگرام ختم ہونا. بھئی آپ کی محبت کی قدر کرتے ہیں, تھوڑا ٹائم بچا لیں. توجہ کریں آپ, دھیان دیں آپ. یہ حدیث جس کو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا, یہ لکھا ہوا ہے, یہ حدیث پاک ہے. آپ دھیان میری طرف فرمائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. الصواعق المحرقہ کے اندر یہ حدیث ابن حجر نے لکھی ہے کہ قیامت کے دن اہل بیت سے محبت کرنے والوں کا دسترخوان, قیامت کے دن, سبحان اللہ, قیامت کے دن جب لوگ نفسی نفسی کہیں گے, زبانیں لوگوں کی سوکھ کر سینے پہ لٹک رہی ہوگی. بی بی زہرا کے نام پہ محفل میں آنے والوں, امام حسین کی محفلیں سجانے والوں, جب لوگوں کی زبانیں سوکھ کر سینے پہ لٹک رہی ہوگی, حسین والوں کے لیے اللہ عرش کے نیچے دسترخوان لگائے گا, اور اس دسترخوان پر پنجتن کے ساتھ تمہاری دعوت کی جائے. سبحان اللہ. ارے پیر کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہو جائے تو انسان ساری زندگی کہتا ہے میں وہ ہوں جس نے ازہری میاں کے ساتھ دسترخوان پہ کھایا. کوئی کہتا ہے میں وہ ہوں جس نے سرکار کلا کے ساتھ دسترخوان پہ کھایا. کوئی کہتا ہے میں وہ ہوں جس نے مفتی اعظم کے ساتھ دسترخوان پہ کھایا. کوئی کہتا ہے میں وہ ہوں جس نے فلاں فلاں بزرگ کے ساتھ کھایا. مولا حسین سے محبت کرنے والوں خدا دسترخوان لگائے گا اور پنجتن کے ساتھ تمہاری دعوت کی جائے. سبحان اللہ. نعرہ حیدری, نعرہ